سے ہمیں روکا گیا ہے. جو کرنے کے دیے گئے ہیں ہم ان کو کریں گے تو رب خوش ہوگا اور ہمیں اپنا تعلق نصیب کرے گا. اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے جب ہم رکیں گے تو رکنے کے بعد ہمارا اس میں فائدہ ہے. اگر انسان اس کے برعکس کرنا شروع کر دے، کیے ہوئے کاموں کو چھوڑنے لگ جائے اور جو منع کیے گئے ہیں ان کو کرنے لگ جائے، تو میری اور آپ کے اصطلاح میں ایسے شخص کو باغی کہا گیا کہ یہ شخص باغی ہے، بغاوت پر اترا ہوا. باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام کہے، استاد کہے، افسر کہے، بڑا کہے اپنے ماتحت کو، اور وہ ماتحت کام نہ کرے تو کہتے ہیں یار عجیب آدمی ہے، میں نے آپ سے کام ذمہ لگایا آپ نے کام نہیں کیا، آپ کو میں نے کہا تھا یہ کام کریں آپ نے کام ہی نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں. اگر ہم کام ذمہ لگاتا ہے ہم نہیں کرتے، استاد کہتا ہے جاؤ بھی میں آپ سے بات نہیں کرتا، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھ سے دور ہو جائیں، میرے ساتھ آپ کا تعلق نہیں. اور ماں باپ استاد افسر سارے اسی معاملے کو پیش آتے ہیں. لیکن قربان جائیں میرے رب کی ذات پر کہ ہمیں منع کیا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں روکا گیا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ہم کر لیتے ہیں اس کے بعد توبہ کرتے ہیں وہ پھر سینے سے لگا لیتے ہیں. ہمیں کہا گیا یہ کام کرو، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے پھر توبہ کر لیتے ہیں وہ ذات ہمیں سینے سے لگا دیتی ہے. حدیث شریف میں آیا کہ اگر آدمی توبہ کرے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں، تو وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دیتا. یہ تو بات تھی ابتدائی تمہید کے طور پر. اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں اور رسم و رواج پر غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. ایک تو ہر آدمی یہ تبصرہ کرتا ہوا ہمیں ملے گا جی رشوت کا بازار گرم ہے، لوگوں کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، لوگوں کا خون سفید ہو گیا ہے. اس قسم کی باتیں ہمیں بار بار کرنے کو، دیکھنے کو، سننے کو ملیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاشرہ کہاں کسے جا رہا ہے. کیا معاشرہ صرف اور صرف میرے علاوہ دوسرے لوگوں کا نام ہے، یا میں بھی معاشرے کا ایک فرد ہوں؟ آج ہر آدمی ایک ہی آپ کو اعلان کرتا تھا دیکھیں کہ یہ برائی ہو گئی، یہ برائی ہو گئی، یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، لوگ بگڑے ہوئے ہیں، دولت کی لالچ میں پڑ چکے ہیں، دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کا خون لینے پر تیار ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے پر تیار ہیں. بھائی میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں معاشرہ کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھنا معاشرہ فرد سے بنتا ہے. ایک فرد سے دوسرا فرد ملتا ہے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ایک گھر تشکیل آتا ہے. اور گھر کے بعد دوسری طرف آپ رخ کر لیں تو گھر سے ایک خاندان وجود میں آئے گا، خاندان سے محلہ وجود میں آئے گا، سٹی وجود میں، ایک معاشرہ وجود میں آئے گا. معاشرے کو اچھا اور برا کرنا، معاشرے کو صحیح اور غلط سمت میں لے جانے کی ساری ذمہ داری ہر انسان کی اپنی. اگر آپ معاشرے میں برائیوں کو پھیلے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو معاشرے کے اندر اچھائیاں کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور برائیوں کو مٹانے کے لیے، اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے بہت سارے لوگ اس معاملے پر کام کر رہے ہیں اور اس کام کو آگے پھیلا رہے ہیں. کوئی این جی اوز کے تحت کام کر رہا ہے، کچھ لوگ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کوئی نیٹ پر کام کر رہا ہے. وہ کس طرح کے معاشرے کے اندر ایک اصلاحی تحریک پیدا ہو. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاحی تحریک بھی کام بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے. اس کی ویسے تو وجوہات اگر دیکھی جائیں تو بہت زیادہ ہے. ایک وجہ جو آج کی اس مجلس میں ہم ذکر کریں گے وہ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ سے بے خبر ہے، اپنی فکر نہیں. معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، کس طرح ہو؟ آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ. دوسرے کو ٹھیک کرنا ہے، میں ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں اس کے بارے میں فکر نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. قرآن پاک کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم
لا یغرکم من غل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذات لازم ہے، اپنی ذات کو اپنے اوپر لازم پکڑو، اپنی اصلاح کو لازم پکڑو۔ لا یغرکم من غل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا، دوسرے کی کجروی، دوسرے کی گمراہی، دوسرے کا ٹیڑھا پن وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ آپ کو نقصان کس صورت میں پیدا ملے گا، کس صورت میں پایا جائے گا نقصان؟ اس صورت میں نقصان ہے کہ آدمی دوسروں کی فکر میں لگ جائے اور اپنی فکر چھوڑ دے۔ مجھے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ایک مقولہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ نے حضرت سے دین کی تجدید کا بہت زیادہ کام نہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کی گٹھری کی فکر میں اپنی جوتیاں اٹھوا بیٹھے۔ آج ہماری بھی حالت اسی طرح ہے کہ ہمیں دوسروں کی فکر تو پڑی ہوئی ہے لیکن اپنی فکر ہم بھول چکے ہیں۔ تو قرآن پاک ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے؟ علیکم انفسکم، تمہیں اپنا آپ لازم ہے، اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ دوسرے کا نقصان دینا، دوسرے کا گناہ وغیرہ یا دوسرے کی کجروی، دوسرے کی گمراہی وہ تیری ہدایت پر نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، یہ وہ حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دی جو کہ ہمارے معاشرے میں اس حقیقت کا انکار تک آ چکا ہے۔ فرمایا میری طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ یہ ایک قسم کی میٹھے انداز میں دھمکی۔ استاد سبق پڑھا رہا ہے، بچہ سبق یاد نہیں کرتا تو استاد کیا کہتا ہے؟ پتر آمے نا، پھر میں دیتا پوچھتا ہوں کیا مطلب سبق کچا ہوا پھر میں آپ سے دو ہاتھ کروں گا۔ اللہ فرما رہا ہے میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، جب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اب بتاؤ کیا کیا کام کیے تھے۔ آج انسان دنیا میں بے فکر ہے، آج دنیا میں مال اور دولت شاید آ گئی تو ہماری بچت ہو جائے، جاہو جلال آ گیا تو بچت ہو جائے، ایم پی ایم ایل اے سے تعلق بن گئے، فلاں آدمی سے میرا تعلق ہے، بابا مجھے پولیس فلاں چیز مجھے کچھ نہیں کہتی، میں سب پر حاوی ہوں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ یہ آج آپ کو ہر جگہ سننے کو ملے گا، لیکن یاد رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدینا وارجلنا بما کانوا یکسبون، کہ ہم تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبانیں بولنے سے بند ہو جائیں گی، پھر تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، وقت کا حصہ تمہارے خلاف گواہی دے دے گا، زمین کا ٹکڑا تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور آپ بھی پریشان ہو کر پوچھے گا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تمہاری راحت کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے، اور آج تم میرے ہی خلاف گواہی دیتے آ رہے ہو، میرے ہی خلاف بولنے لگے ہو۔ یہ بات ہماری سوچنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ گے میں ایک ایک چیز تمہارے سامنے ظاہر کر کے رکھوں۔ گزشتہ زمانوں میں، گزشتہ صدیوں میں یہ آدمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس طرح ہوگا کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہوں گے، یہ کس طرح ہو جائے گا، میں جو بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہو جائے گا، میں جو کر رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کس طرح ہو جائے گا، کون سی ایسی چیز آ گئی ہے جو میں بولتا جاؤں وہ لکھتا جائے، اتنی تیز رفتاری۔ اور آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور کے اندر یہ ساری چیزیں واضح ہوگی، کیمرے محفوظ کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو، آپ کی آڈیو ریکارڈنگیں محفوظ ہو رہی ہیں، آپ کے خوشی اور غم کے لمحات محفوظ ہو رہے ہیں، ساری چیزیں محفوظ ہو رہے ہیں، تو یہ اعتراض تو ختم ہو گیا۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ میں معاشرے میں کچھ کام کر جاؤں، معاشرے کو سدھرتی لین کی طرف ڈال جاؤں، تو اس کا واحد حل اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر سارے معاشرے میں برائی کر رہے ہیں تو ہم بھی برائی پر تل جائیں۔ آپ کو یہ باتیں بھی سننے کی ملیں گی کہ یہ معاشرہ تو بگڑا ہے، ہم کس طرح کر سکتے ہیں، سارے ایک ڈگر پر جا رہے ہیں۔ اور بزا اوقات تو بعض مقامات پر تو انسان اس طرح ہے کہ معاشرے کی برائیوں کو اپنے لیے جواز کی دلیل بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ سب کو پتا ہے رشوت دینا لینا دونوں حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، پاک پیغمبر کا پاک صاف ارشاد اس بارے میں آ گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں معاملہ حل نہیں ہو رہا، تھوڑا سا مسئلہ بن گیا ہے، اجی 2 روپے 4 روپے 5 روپے جیب میں ڈال دو، جیب گرم کر دو، جی چائے کے پیسے ہیں، الفاظ بدل کر ہم اس کو دیتے، کوئی کہ یار یہ ہم کیا کر رہے تھے، کیا کریں جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں برائی کی طرف دھکیلتی جا رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم برائی کے بارے میں سد باب بنے، اس کو روک کر رکھیں۔
دو مثالیں اس بارے میں سمجھ کر رکھیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا، بادشاہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی ہر آدمی آج رات تالاب کے اندر 1 ڈول دودھ ڈالے گا۔ اعلان ہو گیا، اس کے کارندے پھیل گئے، گلی گلی محلے محلوں میں اعلان شروع ہو گیا۔ اب ہر آدمی نے ایک بات سوچی، میرے ذہن میں آئی یار سارے دودھ ڈالیں گے، میرے پاس جو دودھ کم ہے میں چلو 1 بالٹی پانی کی ڈال دیتا ہوں، کسی کو کیا پتا چلے گا، سارے جو دودھ ڈالیں گے۔ اس زمانے میں یہ روشنی وغیرہ کا انتظام تو نہیں تھا۔ دوسرے نے بھی یہ سوچا، تیسرے نے بھی یہ سوچا، رات کے اندھیرے میں ہر کوئی بالٹی میں پانی ڈال کر اوپر کپڑا ڈال کے لا رہا ہے کہ میں ڈالوں گا، کسی کو کیا پتا چلے گا۔ صبح جب ہوتی ہے بادشاہ سلامت تالاب پر آتا ہے تو دودھ کی جگہ پانی پانی، پریشان، یہ کیا؟ یہ وہی معاشرتی برائی ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے میرے بجھانے سے کیا بجھے گی، میرے کام کرنے سے کیا کام ہوگا، میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا۔ ہاں آپ کے کام کرنے سے، آپ کے سدھر جانے سے، آپ کی اصلاح کی وجہ سے اتنا کام تو ضرور ہو جائے گا کہ برائی رکے گی نہیں، برائی زیادہ پھیلے گی جس طرح بھی ہے، لیکن آپ کے رک جانے سے یہ ضرور ہوگا کہ معاشرے کا ایک فرد درست ہو جائے گا، ایک فرد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ایک فرد نہیں ہے، اس فرد کے ساتھ جو وابستہ افراد ہیں، دیے سے دیا چلا کرتا ہے، خوشبو سے خوشبوئیں پھیلتی ہیں۔ آدمی جب خود ٹھیک ہو جائے تو وہ دوسروں کی فکر میں پھر لگ جاتا ہے، اللہ اس کو ایک سوچ اور فکر عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ آگے پھیلو اور اس سوچ اور فکر کو آگے پھیلاؤ۔ اور دوسری مثال، ایک بچہ سین سمندر کے کنارے چل رہا ہے اور لہر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لہریں آتی ہیں اور مچھلیاں اٹھا کر، کئی چیزیں اٹھا کر باہر کنارے پر پھینک دی جاتی ہیں۔ لہر آئی اور کئی مچھلیاں باہر پھینک دی گئیں، اور جیسے ہی ساری مچھلیاں باہر پھینکی گئیں، اب وہ بچہ گیا تو بچیاں تڑپ رہی، وہ ایک کو اٹھاتا ہے اندر ڈالتا ہے، بچیاں ڈھیر لگا پڑا ہے۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرنے لگے، کہنے لگے بچہ جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بابا جی ایک کو بچا رہا ہوں، ان کی زندگیاں بچا رہا ہوں، پانی میں ڈال رہا ہوں۔ اس نے کہا کتنوں کو بچاؤ گے، یہاں تو ریوڑ بھرا پڑا ہے، کتنا بچا لے گا؟ وہ بچہ اب ہنستا بھی رہا، مسکراتا ہے، بابا جی کی طرف دیکھتا ہے اور ایک مچھلی دوبارہ اٹھا کر دوبارہ پانی کی طرف اچھال کر کہتا ہے بابا جی ایک اور بچ گئی۔ اگر ہم یہی سوچ لے کر، یہی فکر لے کر آگے چل پڑیں کہ میرے برائی سے رک جانے کی وجہ سے، میرے اچھائی کرنے کی وجہ سے، اگرچہ برائی کو وہ بریک نہیں لگے گی جو لگنی چاہیے تھی، لیکن برائی کرنے والے کے ایک فرد کا تو کمی ہو جائے گی، ایک فرد تو کم ہو جائے گا۔ میں اچھائی کروں گا، اگرچہ اچھائی اس درجے پر نہیں پھیلے گی جو ہم سب کو پھیلانی چاہیے تھی، لیکن ایک تو ہوگا کہ ایک آدمی نے تو قدم اٹھایا ہے۔ آدمی گھر سے نکلے کہیں جانے کے لیے، قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ قدم اس کو اس بات کی طرف برانگیختہ کرتے ہوئے ابھارتے ہیں بھائی تیری منزل قریب آتی جا رہی ہے۔ پہلے تو 100 قدم دور تھا، تو 98 قدم دور ہے، تو 96 قدم دور ہے، تو 94 قدم دور ہے۔ قدم پر قدم چلتے جائیں گے تو آگے بڑھتے جائیں گے۔ یاد رکھو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کی برائیاں ختم ہو جائیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ میں اپنی فکر شروع کروں۔ مسلم شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث شریف ارشاد فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال هلك الناس فهو اهلك۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی یہ کہے نا لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، تو یہ بات اسے یاد رکھ لینی چاہیے، فهو اهلكهم، وہ ان سے زیادہ ہلاک ہونے والا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا، برائی پھیل رہی، برائی پھیل رہی، برائی پھیل رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی آپ کی وجہ سے زیادہ پھیل رہی ہے، آپ برائی پر کنٹرول کر رہے ہیں، باقی رک جائے گا۔ بھائی ایک بات تو واضح ہے، میں آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا، آپ کی نہیں کر سکتا، اس کی نہیں کر سکتا، پڑوس والوں کی نہیں کر سکتا، ان کو میں مجبوراً کسی صحیح راستے پر نہیں لا سکتا، ان پر میرا کنٹرول، میرا بس نہیں چلتا۔ میں عمر میں چھوٹا ہوں، مرتبے میں چھوٹا ہوں، خاندانی اعتبار سے پس پشت میں چھوٹا ہوں، سارے لحاظ ہیں، وہ مجھ سے ہر لحاظ سے بڑے ہیں، لیکن میرا اپنا کنٹرول اپنی ذات پر تو ہے۔ میں اپنی فکر کر کے، اپنی خبر لے کر اپنے آپ کو تو درست کر سکتا ہوں۔ اگر ہر انسان اس چیز کی فکر لے لے تو یاد رکھنا ایک ایک کر کے معاشرے کی برائیاں ختم ہونے لگ جائیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرما دیا کہ من ہلاک الناس، من قال ہلاک الناس ہلاک الناس فهو اهلكهم۔ اگر ایک آدمی یہ اعلان کرتا لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ فرمایا یہ زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وقت انسان اس بات کے ڈر میں اور خوف میں رہے۔ اصلاح کے معاملے پر ایک اور مثال اور واقعہ یاد آیا
ایک اللہ والے کے پاس ایک عورت شکایت لے کر پہنچ گئی. عموماً گھر میں میاں بیوی کی چپکلس چلتی رہتی ہے، اکٹھے رہنا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا، کبھی منہ ماری، کبھی ناراضگی. مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے، یہ کبھی ہاتھ کا استعمال کر لیتا ہے، عورت میں طاقت کی کمزوری ہے، وہ زبان کا استعمال کر لیتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں لڑائی کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اگر میاں بیوی ایک فارمولے پر عمل کر لیں کہ ایک غصے میں دوسرا سائڈ پر ہو جائے، دوسرا غصے میں یہ سائڈ پر ہو جائے، تو ہمارے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے، ہمارے گھروں میں محبتوں کی فضائیں پیدا ہو جائیں گی. ایک ناراض ہے دوسرا منا رہے، ایک دوسرا ناراض ہے پہلا منا رہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یاد رکھنا میں اور آپ اکٹھے رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہے، اور ایک جگہ جب کوئی آدمی رہتا ہے اس کی کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی آپس میں محبتیں بھی بڑھتی ہیں، کبھی نفرتیں بھی بڑھتی ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. میری آپ سے ایک ہی گزارش ہے، اگر میں اور آپ کسی معاملے پر لڑ پڑیں، ہمارا آپس میں اختلاف ہو جائے، ہمارا جھگڑا ہو جائے، اس میں اگر میں ناراض ہو جاؤں تو آپ راضی کر لینا، اگر آپ ناراض ہوں گی تو میں راضی کر لوں گا، کیونکہ اگر دونوں فریق یہ رویہ نہ اختیار کریں تو یہ ناراضگی بڑھتی 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 دونوں کے درمیان جدائی کا سبب بن جائے. پھر صرف جدائی پر باتیں نہیں، اور یہ طلاق اللہ کے نزدیک فرمایا ابغض، سب سے زیادہ مبغوض ترین جس پر اللہ کو غصہ ہے وہ طلاق والا عمل ہے، جدائی میاں بیوی کے درمیان. اور شیطان جس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ یہی معاملہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو جائیں. تو ہمارے درمیان جدائیاں ہو جائیں گی، پھر یہ جدائی نہیں رہتی، یہ ایک نفرت کا تناور درخت پیدا کر دیتی. یہ دو انسانوں کے درمیان جدائی نہیں، دو خاندانوں، دو قبیلوں، دو معاشروں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہیں، اور کئی کئی لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. یہ چھوٹی سی بات ہے. وہ شکایت لے کر آئی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ناراض رہتا ہے، لڑتا ہے میرے ساتھ. پوچھا بھی آپ جب وہ غصہ ہوتا ہے میں بھی زبان چلاتی ہوں. انہوں نے ایک تعویذ لکھ کر دے دی کہ یہ آپ کے لیے تعویذ ہے. اس تعویذ کا ہے کہ جب بھی تمہاری لڑائی شروع ہو، اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے قابو پکڑنا، ڈھیلا نہ ہو. اگر آپ کا تھوڑا سا بھی ڈھیلا ہوا یہ تعویذ تو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اب انہوں نے شاپر میں لپیٹا، گھر پر آ گئی اور اپنے پاس دانت کے نیچے، جیسے وہ کبھی ظاہر بات ہے عادت تو بنی ہوئی تھی، لڑائی ہونے لگی، شوہر نے تھوڑا غصہ کیا، یہ آگے سے بولنے کی باری آئی، فوراً داڑھ کے نیچے رکھی، دبا لیتی اس کو اچھی طرح، اور اس طرح معاملہ چلتا رہا. ایک دن دو دن شوہر بڑا حیران ہوا کہ میں اس کو اتنا غصہ کرتا ہوں، اتنا اس کو بے عزت کرتا ہوں، اس کو اتنا گالیاں گولیاں دیتا ہوں، آگے سے جواب نہیں دیتی اور خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے، غصہ برداشت کرتی ہے. مجھے بھی غصہ برداشت کرنا چاہیے، یعنی ایک کے درست ہونے سے دوسرا درست ہو رہا ہے، مجھے بھی حیا آنی چاہیے میری بات پر. اس نے سوچ بچار شروع کی، ہفتہ دو ہفتے چار ہفتے لڑائی ختم، پیار محبت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی آپس میں محبتیں پیدا ہو گئیں. اب یہ پھر اللہ والے کے دربار میں گئی اور جا کر کہنے لگی حضرت جی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. ان کے گھر والوں کو کہا میری طرف سے ہدیہ پہنچا دینا، آپ نے بہت اعلیٰ قسم کا مجھے تعویذ دیا. تو انہوں نے فرمایا کیا ہوا، کیا مسئلہ؟ یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے اور کوئی معاملہ بھی، میں نے تو صرف ایک سفید کاغذ دو چار لکیریں لگا کے دیا، نہ لکھا تھا نہ کچھ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ آپ کی زبان کی وجہ سے لڑائی کو طول آتا ہے، لڑائی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ اس تعویذ کو رکھیں گی تو بول تو نہیں سکیں گی، بول نہیں سکیں گی تو آپس میں جو نفرتیں وہ ختم ہو کر اس کو، اب آپ نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اپنے غصے پر کنٹرول کیا، اپنی زبان پر کنٹرول کیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا شوہر آپ کا تابع ہونا اور آپ کے ساتھ محبتیں پیدا ہو گئی. اب یہ زبان ہی کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کتنی لڑائیاں، کتنے معاشرے کی برائیاں وہ ایک زبان کے ساتھ وابستہ ہے. یہ خود تو بغیر ہڈی کے ہے لیکن بڑوں بڑوں کی ہڈیاں توڑوا دیا کرتی ہے، اور خود تو ایسی محفوظ بیٹھی ہے کہ دانتوں کے درمیان رہتی ہے، کبھی دانتوں کے نیچے نہیں آتی، دانتوں کے پیچھے رہتی ہے لیکن بڑوں بڑوں کے دانت توڑوا دیا کرتی ہے. یہ چھوٹی سی زبان بہت برے برے کام کروا دیا کرتی ہے. اگر یہ ہم زبان کا صحیح استعمال کنٹرول کر لیں، ہمارے معاشرے کی کئی لڑائیاں اس سے بھی ختم ہو جائیں گی. مسئلہ یہی ہے کہ صرف ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ اس گردان کو چھوڑیں، اس رٹ لگانے کو چھوڑیں، اپنی فکر شروع کریں. اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر کسی ہوٹل میں کسی گھر میں آگ لگ جائے اور آپ اس جگہ پر موجود ہیں تو ایماندار سے بتائیں موبائل نکال کر فوراً میسج شروع کر دیں گے نا، نمک مرچ لگا کر بڑی بات بنا چڑھا کر بریکنگ نیوز کے طور پر چلائیں گے بھی آگ لگ گئی، یا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر یہ کام کریں گے. کیا کریں گے؟ موبائل نکالیں گے، جلدی سے فائر بریگیڈ کو فون کیا جائے گا کہ جلدی کی پہنچے جی آگ لگ گئی، آپ کو بجھایا جائے. اب فائر بریگیڈ کے آنے کا بھی انتظار کیا جائے گا؟ نہیں بھائی، میں اپنی ہمت کر لیتا ہوں، بھاگ کے جاتا ہوں، بالٹی اٹھا کے ڈالتا ہوں. بھائی تیری بالٹی سے کیا بنے گا، آگ دیکھو کتنا لاؤ اٹھ رہا ہے، کتنی آگ بھڑک رہی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟
آپ کا جواب یہ ہوگا بھائی آگ بھڑک رہی ہے، فائر بریگیڈ کے آنے تک آگے بڑھنے سے تو روک سکتا، میری ایک پارٹی مجھے پتا ہے یہ بڑی آگ بجھا نہیں سکتی، لیکن اس بات کے اوپر کنٹرول میں بھی کچھ نہ کچھ مدد تو کر سکتی ہے۔ یہی مثال مجھے اور آپ کو اپنی سوچ بنانی ہوگی کہ بڑی بڑی لڑائیاں، بڑے بڑے معاملات، بڑی بڑی چیزیں، بڑی برائیاں وہ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن میرے اور آپ کے اپنے رویے کی وجہ سے ان میں کمی ضرور آ سکتی۔ اگر کمی نہیں تو ہم اپنے رویے کی وجہ سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ پاگل سے پاگل آدمی بھی اس آگ کے جلنے کے وقت یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو اس میں ضائع کرے، بھاگنے کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ میں اس آگ سے بچ جاؤں، میں اس آگ کو روک دوں۔ تو مجھے اور یہ مثال آپ کو بھی یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیں بھی یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس رویے پر چل پڑیں گے تو یاد رکھنا معاشرے کی بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، خود بخود ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک فرد سے دوسرا فرد، اب ایک فرد میں ہوں، استاد ہوں، جب میں درست ہوں گا تو اپنے شاگردوں کی فکر ہوگی، وہ بھی میرے سے رویہ لیں گے۔ میری اولاد وہ مجھ سے رویہ لیتی ہے، وہ بچے ہیں، ان کے ذہن صاف تختیاں ہیں، وہ دیکھتے ہیں مجھے گالی گلوچ کرتا ہو، وہ دیکھتے ہیں مجھے معاشرے کی برائیاں کرتا ہوا، تو انجانے طور پر یہ معاشرے کی برائیاں میں کر نہیں رہا، ان کے ذہن پر نقش ڈال رہا ہوں کہ تم بھی یہی برائیاں کرنا۔ ہمارے گھروں میں ہم نے دیکھا، ہمارے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا، گھر میں اگر موبائل کی ٹون بج پڑے اور گانے کی طرز پر ہو تو بچے کیا کرتے ہیں؟ فوراً ان کا جسم دھڑکنا شروع کر دے گا۔ کیوں؟ کہ وہ ٹی وی پر ہر معاملے پر یہ معاملات دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے فوراً اثر لے رہے ہیں۔ اور کسی گھر میں نماز روزے وغیرہ کی پابندی ہے، بڑے نماز پڑھ رہے ہیں تو چھوٹے بھی بچے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ اللہ اکبر کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، قرآن پڑھیں گے تو یہ بھی ہل کر ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے، حالانکہ اسے پتہ نہیں یہ قرآن ہے، یہ کیا چیز ہے، لیکن بڑے کو دیکھ کر چھوٹا اس کی طرز اختیار کرتا ہے، اس کو لے لیتا ہے۔ اگر بڑے کو دیکھ کر چھوٹے نے سبق لینا ہے تو معلوم ہوا کہ میں اگر اپنی اصلاح کر لوں گا، اپنی فکر کر لوں گا، تو میرے فکر کرنے کی وجہ سے، میری اصلاح کی وجہ سے یہ اصلاح آگے بڑھے گی، لوگوں تک پھیلے گی، لوگوں تک اس کا کام ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث سنا کر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو جذبہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے، آج ہم دیکھیں جذبہ بخل کی اطاعت ہے کہ نہیں، نیک کے کام میں، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ہم کس طرح خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا روک کے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جب تم دیکھو خواہشات نفسانی کے پیچھے لوگ دوڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہر آدمی اپنے رائے میں گھمنڈ کر رہا ہے کہ میری رائے درست ہے۔ آج یہی اختلاف ہے نا بھئی، آپ بھی میری رائے مانو، آپ بھی مانو، نہیں مانتے تو اس پر اختلاف، اس پر لڑائیاں، اس پر جھگڑے شروع ہوتے ہیں، آپ میری لڑائیاں، سارے معاملات، تو اس پر بھی جو اختلاف، لڑائیاں اور جھگڑے، جس میں فرمایا کہ جب یہ معاملات دیکھو تو اپنی فکر کرو، عوام کی فکر چھوڑ دو۔ تو یہ حدیث بھی مجھے یہی سبق دے رہی ہے کہ میں اپنی فکر کروں، اور یاد رکھنا کہ انسان جب تک اپنے آپ کو بیمار تصور نہ کرے وہ علاج نہیں کرواتا۔ مجھے بخار ہو جائے، جب میں احساس کروں گا کہ یار میں بیمار ہوں، بخار ہے، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، دوائی استعمال کروں گا، دوائی لوں۔ مجھے یہ احساس ہو جائے کہ مجھے کھانسی ہو رہی ہے اور اس کھانسی شدت اختیار کر گئی تو نقصان کا اندیشہ ہے، مجھے ٹی بی ہو سکتا ہے، میرے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے، اگر مجھے یہ چیز کا احساس پیدا ہو گیا تو میں دوائی لینے جاؤں گا۔ اور اگر مجھے یہ پتہ ہی نہیں بیماری کیا ہے، میں اپنے آپ کو بیمار تصور ہی نہیں کر رہا، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ میں کس طرح علاج کی کوشش کروں۔ یہی معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ معاشرے کے اندر روحانی طور پر اپنے آپ کو بیمار تصور کریں کہ میں بھی بیمار ہوں، ہم بیمار ہیں، لہذا مجھے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ میں جھوٹ بولنے کا بیمار ہوں، مجھے جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، نماز چھوڑنے کا بیمار ہوں، نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ نہ دینے کا بیمار ہوں، زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور یہ بیماریوں کی اصلاح یہ کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں کرے گا، اس بیماریوں کی اصلاح کوئی پروفیسر ماسٹر نہیں کرے گا، کوئی بازار میں دکان پر کوئی موچی، کوئی نائی نہیں کرے گا۔ ان کی اصلاح اگر ہم نے کروانی ہے، اصلاح روحانی اصلاح کروانی ہے، پھر اللہ والوں کی مجلس لازم ہے، پھر اہل اللہ کی مجلس لازم ہے، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر خوشبو والوں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، وہ تجھے خوشبو نہ بھی دے لیکن تجھے خوشبو اس کی ضرور مل جائے گی۔ اور اگر تو کوئلے والے کے پاس یا دھوئیں والے کے پاس بیٹھے، بدبو والے کے پاس بیٹھے، وہ تجھے بدبو نہ بھی دے،
धुआं आग तुझे ना भी पहुंचे, आग वाले के पास बैठने से धुआं जरूर पहुंचेगा। ये मुझे और आपको सबक ये था, मैं अच्छे की सोबत में इख्तियार करूंगा, अच्छे की सोबत में रहूंगा, मुझे वो सोबत चमका देगी। और अगर मैं बुरे की सोबत में रहूंगा, बुरे लोगों की तरफ जाऊंगा, तो बुरे लोगों की सोबत मुझे बुरा कर देगी। सोबत ताले ताले कुनन, सोबत साले साले कुनन, नेक की सोबत तुझे नेक बना देगी और बुरे की सोबत तुझे बुरा बना देगी। आदमी जिन चीजों के साथ रहता है उनका मिजाज इख्तियार कर लेता है। जो चीजें खाता है वो इसके मिजाज का हिस्सा बन जाया करती हैं। गर्म चीजें ज्यादा खा लेगा, सफरा का बीमारी पैदा हो गई। ठंडी ज्यादा खा ली है, बलगम नजला खांसी पैदा हो जाएगी कि जिस्म के अंदर ठंडक की तादाद ज्यादा हो जा रही है। यही वजह है मुझे और आपको ये सोचना चाहिए कि मैं और आप बीमार हैं कि नहीं। मुआशरे में इतनी बीमारियां फैली हुई हैं, मुझे उनसे नहीं, मुझे अपनी फिक्र पहले करनी है। अगर मैं अपनी फिक्र पहले कर लूँ, अपनी इस्लाह की फिक्र पहले कर लूँ, याद रखना मुआशरे की बुराइयां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। आज के दर्स कुरान का खुलासा और सारी बात यही है कि हमें अपने आप की इस्लाह लाजिम पकड़नी चाहिए, दूसरों की इस्लाह के पीछे बाद में चलना चाहिए। हर तारीख वही कामयाब होगी जो अपनी इस्लाह से शुरू होगी, जो अपनी फिक्र से शुरू हो जाएगी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, उन्होंने भी यही इरशाद फरमाया खुतबे में फरमाने लगे कि अगर तुम देखो मैं बैतुल माल से नाजायज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे जो ज़कात जुर्माने वगैरह नाजायज इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, मैं अपने पिछले रहबरों की तरह इंसाफ न करूँ तो तुम क्या करोगे? एक साहब उठ के कहता हम तलवार से आपका फैसला कर देंगे। उन्होंने फरमाया कि हाँ, अब मुझे अपनी इस्लाह की फिक्र रहेगी, अगर मैं ठीक हो गया तो तुम भी ठीक रहोगे। तुम्हारी इस तलवार की वजह से मुझे पता है कि इस उम्मत में ऐसे लोग हैं जो बड़ों की कजरबी भी दूर कर देते हैं। उन्होंने फरमाया कि जब मेरी इस्लाह रहेगी तो तुम्हारे पर भी असर पड़ेगा। जब इसी वजह से हर इंसान को चाहिए कि अपनी इस्लाह की फिक्र करे। अपनी इस्लाह हो गई, दूसरों की इस्लाह खुद ब खुद होगी, ये उसके लिए नमूना बनेगा। जिस तरह के मैंने मिसाल में दिया, औरत ने अपनी जुबान बंद, मिसाल में बयान किया, औरत ने अपनी जुबान बंद की तावीज़ के तौर पर, और उसका असर ये हुआ कि शौहर उसका ताबे हो गया, बात मानने लग गया, उस पर गुस्सा कम कर दिया, इस वजह से कि ये तो मेरी बात पर नाराज नहीं होती। जब हम ये करेंगे तो दूसरा आदमी देख देख कर हमें सबक लेगा। यार वो आदमी नमाज पढ़ने जाता है, मैं नहीं पढ़ता, वो नेकी करता है, मैं नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता है, मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे झूठ छोड़ना चाहिए, वो वादा खिलाफी नहीं करता, वादे पर पूरा उतरता है, वो टाइम की पाबंदी करता है। ये सारे मामलात कब होंगे? जब मैं और आप अपनी फिक्र करेंगे, अपनी इस्लाह करेंगे। दुआ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह हमें अपनी फिक्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना